أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی قے آ جائے تو اس کے ساتھ بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اگر معمولی سی نیند آ جائے، اونگ آ جائے، نیند کا جھونکا آ جائے، تو اس کے ساتھ چونکہ بالکل حواس وہ ختم نہیں ہوتے تو اس کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا. چوتھی چیز کیا ہے کہ حالت نماز میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو صرف اس وسوسے کو سامنے رکھ کر انسان کو نماز نہیں توڑنی چاہیے، بلکہ جب تک تیقن نہ ہو، یقین حاصل نہ ہو جائے، تب تک اسے نماز کو نہیں توڑنا چاہیے. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان کے جو خاص اعضاء ہیں ان کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکل آئے، پیپ نکل آئے، اس کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خون نکلنے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں قول ذکر کیا ہے، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، مسلمان تو آج تک بیچارے اپنے زخموں کے اندر ہی نماز پڑھتے آئے. تو یہ کہنا کہ خون نکلنے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. خون جسم کے کسی حصے سے بھی نکلے اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وگرنہ جنگوں کے حالات آپ سامنے رکھ لیں، صحابہ کرام اس صورت میں بھی اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہوتے تھے. حالانکہ ان جنگوں میں کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ جو ہے وہ الگ ہو گئی، تو جسم کا کوئی ایک حصہ وہ کٹ گیا. بے شمار اس طرح کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. لہذا خون نکلنے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ جن کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس حالت میں آگے نماز کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.